کل ہم نے اس وقت عقائد کے حوالے سے پڑھا تھا اصول ستہ. اصول ستہ کتنے عقیدے تھے؟ 6. اور ان میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ توحید، رسالت، فرشتے، آخرت. یہ بنیادی عقیدے ہیں ہمارے دین اسلام کے. توجہ پہ ادھر رکھو. 6 عقیدے، ان کو اصول ستہ کہتے ہیں. اور انہیں عقائد دین بھی کہتے ہیں، عقائد اسلام بھی کہتے ہیں، اصول دین بھی کہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ 6 بنیادی عقیدے ہیں. اس کے ساتھ وہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، یعنی جنت، دوزخ، حشر نشر، جزا سزا، عذاب قبر، پلسرات، حور و غلمان، یہ ساری چیزیں، دجال کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یہ تمام بھی عقائد ہیں دین اسلام کے حوالے سے. ٹھیک ہے؟ اصولی طور پہ کتنے عقیدے ہیں؟ 6. عقیدے کا معنی کل بتایا تھا. عقیدہ کی جمع کیا ہے؟ عقائد. اور عقیدہ کا لغوی معنی یہ بتایا تھا مضبوط گرہ، جو کھل نہ سکے. اور شریعت کی زبان میں عقیدہ کہتے ہیں ایسی سوچ، ایسے افکار و نظریات جو انسان اپنے دل میں راسخ رکھ کے ان پر یقین کرتا ہے اور انہیں مان کر دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، ان کو عقائد دین کہتے ہیں. تو یہ کل مختصر ہم نے پچھلے سبق سے ربط قائم کرنے کے لیے تھوڑی سی بات بتائی. آج ہم جو آگے پڑھیں گے عقائد کے حوالے سے، عقائد کی آج ہم قسمیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ قسمیں عقائد کی. کچھ عقائد ہیں جن کا تعلق دین اسلام سے ہے، کچھ عقائد ہیں جن کا تعلق عقیدہ اہل سنت سے ہے، اور کچھ عقائد ایسے ہیں جن کا تعلق اجتہادی مسائل سے ہے. تو عقائد کتنی طرح کے ہو گئے؟ 3 طرح. کتنی طرح کے؟ 3 طرح. عقائد دین، عقائد اہل سنت، اور تیسری چیز جو بتائی تھی معمولات اہل سنت. کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3. اب ان کا شرعی حکم بھی آپ سمجھ لیں. عقائد اسلام یا عقائد دین میں سے کسی عقیدے کا آدمی انکار کرے یا اس کی توہین کرے اس عقیدے کی، تو وہ اسلام سے نکل جائے گا، دین اسلام کے عقائد میں سے. مثلاً کو فرشتوں کا انکار کرے یا آسمانی کتابوں کا انکار کرے، ایک کا کرے یا سب کا کرے، یا توہین معاذ اللہ کر دے، تو اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا عقائد اسلام کے حوالے سے. اور دوسری قسم جو ہے عقائد اہل سنت، ان میں سے اگر کسی عقیدے کا کوئی آدمی انکار کرتا ہے تو اسلام میں تو رہے گا، اہل سنت سے نکل جائے گا، گمراہ ہو جائے گا. اہل سنت میں رہے گا، اسلام سے نکل جائے گا. یہ آج ہم دوسری قسم جو پڑھیں گے عقائد اہل سنت کی، اس میں یہ بات واضح ہو. تو پہلے حکم آپ سمجھ لیں. تیسری قسم ہے معمولات اہل سنت. معمولات اہل سنت کا مطلب یہ کہ یہ بھی ہیں عقیدے ہی، لیکن درجے میں ان میں اختلاف جائز ہوتا ہے. تیسری قسم میں اختلاف جائز ہے. ایک قسم میں اختلاف کفر ہو گیا، ایک قسم میں اختلاف گمراہی ہو گیا، اور ایک قسم میں اختلاف جائز ہو گیا. تو عقائد کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3. عقائد اسلام، عقائد اہل سنت، معمولات اہل سنت. عقائد دین اور اسلام کے حوالے سے کل ہم پڑھ چکے. آج ہم دوسری قسم جو عقائد کی اہل سنت کے حوالے سے ہے، اس کو ہم آج سمجھ رہے ہیں. اہل سنت کے جو عقائد ہیں ان کو ضروریات اہل سنت بھی کہتے ہیں، عقائد اہل سنت بھی کہتے ہیں اور ضروریات اہل سنت بھی کہتے ہیں. یہ دوسری قسم ہے. اس میں زیادہ تر ہم اہل سنت و جماعت کا جو اختلاف ہم سے دوسرے مکاتب فکر والے رکھتے ہیں، فرقوں والے، وہ موٹے موٹے 6 مسئلے ہیں. 6 مسئلے. وہ ایک مسئلہ ہے نورانیت و بشریت کا. کون سا؟ نورانیت و بشریت کا. دوسرا مسئلہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا.
تیسرا مسئلہ ہے قبروں والے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، یہ عقائد اہل سنت کی بات ہم کر رہے ہیں۔ چوتھا مسئلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے یا نہیں، جس کو مختار کل سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ کتنے ہو گئے یہ؟ چار۔ پھر سمجھو، نورانیت و بشریت، علم غیب، مردے سنتے ہیں یا قبروں والے سنتے ہیں، ایک ہی چیز۔ اور چوتھا کون سا ہے؟ اختیار۔ پانچواں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ یہ مکمل یعنی بقیہ جتنی جزیات ہیں ان کا اصل منبع جو ہے یہ 5 عقیدے، ان کو کہتے ہیں ضروریات اہل سنت۔ ان 5 عقیدوں میں سے اگر کسی ایک عقیدے کا کوئی انکار کرے تو وہ گمراہ ہوگا، سنیت سے نکل جائے گا، گمراہ ہوگا، بدعتی بن جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہ 5 عقیدوں کا مختصر ہم تعارف آپ کو بتاتے ہیں۔ مسئلہ نورانیت و بشریت، اپنے عقیدے کو سمجھو گے تو آپ معترض کے اعتراض کو سمجھ کر اس کی غلط فہمی کو دور کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ خود اپنے عقیدے کو نہیں سمجھ پا رہے، جس نے جو سنائی آپ نے اپنے دماغ میں بٹھائی اور ایمان کا بیڑا غرق کر دیا۔ پہلے آپ نے عقائد کو سمجھ، بیٹا خاموشی سے۔ اب نورانیت اور بشریت میں ہمارا عقیدہ کیا ہے اور مخالفین کیا سمجھتے ہیں، یا ہمارے اوپر وہ الزام کیا لگاتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے یہ الزام لگائیں گے کہ یہ جو بریلوی سنی ہے نا، بریلوی سنی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نور کا حصہ، ٹکڑا، جز مانتے ہیں، جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اب یہ وہ اعتراض بنائیں گے جو ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ سمجھا رہی بات کی؟ ہمارا عقیدہ نورانیت کے بارے میں یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ساری مخلوق سے پہلے تخلیق فرمایا، اور جس چیز کو پیدا کیا جاتا ہے، تخلیق کیا جاتا ہے، وہ جز نہیں بن سکتی۔ جب ہم مانتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، اور ساری مخلوق سے پہلی چیز جو مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے اپنے امر سے، قدرت سے، حکم سے پیدا فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جز کا، ٹکڑے کا، حصے کا ہمارا کوئی عقیدہ نہیں۔ ایک بات۔ اب دوسری بات بشریت کی، ہمارے ہاں سنیوں میں بھولے بھالے یا بہت لا علم لوگ جو زیادہ ہیں، وہ لا علمی میں بعض مقرر جاہل بھی یہ کہہ جائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں کہنا چاہیے۔ بشریت ہمارا ایمان ہے، نورانیت ہمارا ایمان ہے۔ ہم نورانیت بھی مانتے ہیں اور بشریت بھی مانتے ہیں، دونوں عقیدے ہمارے۔ اب ان میں فرق سمجھو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ آپ بشر ہیں ہی نہیں، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور جو نورانیت کا انکار کرے، نورانیت 2 قسم ہے، یعنی 2 معنی، ایک حصی نور، ایک مانوی نور۔ مانوی نور کے اعتبار سے وہابی دیوبندی مانتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت مانتے ہیں۔ ہم نور ہدایت مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اندھیرا چھایا ہوا تھا، کفر شرک کا، آپ کے آنے سے ساری دنیا کو ہدایت مل گئی، تو آپ نور ہدایت مانتے ہیں۔ حصی نور وہ ہوتا ہے جو محسوس ہو، جو محسوس ہو۔ تو ہم حصی اور مانوی دونوں طرح کی جو نورانیت ہے اس پہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اور یہ جو حصی نور ہے اس کو وہابی دیوبندی نہیں مانتے، وہ نور ہدایت مانتے ہیں۔ جیسے قرآن نور ہے، تبلیغ نور ہے، شریعت نور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نور ہے، یہ سب مانیں گے، لیکن ذات حقیقت نور نہیں مانیں گے۔ یہ ان کا اور ہمارا اصل اختلاف ہے۔ تو بشریت کا ہم انکار نہیں کرتے۔ جو بشریت کو نہیں مانتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ بشریت کا منکر کافر ہو جاتا ہے، نورانیت کا منکر گمراہ ہو جاتا ہے۔
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ نورانیت کا منکر ہے ہم اسے گمراہ کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے، اور جو بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ نسخ قطعی کا منکر۔ دونوں ایتے قرآن پاک میں ہیں۔ اب نورانیت پہ گمراہ کیوں ہے اور بشریت پہ کافر کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نورانیت والی جو آیت پاک ہے اس میں کئی معنوں کا احتمال موجود ہے، اور جہاں احتمال آ جائے وہاں تکفیر نہیں ہوتی، اور جو بشریت ہے یہاں نسخ قطعی کوئی اور احتمال نہیں ہے، اس لیے یہاں قطعیت میں تکفیر ہوتی ہے اور ظنیت میں تکفیر نہیں ہوتی ہے، گمراہی ہوتی ہے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب یہ آیت پاک ہے جو نورانیت ہے، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 15 ہے غالباً۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تحقیق تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آیا۔ اب یہاں احتمال ہے کہ نور سے مراد کیا ہے، مفسرین کا اختلاف ہے، تو جہاں اختلاف آ جائے وہاں تکفیر نہیں ہوتی۔ تو یہ پہلا مسئلہ آپ نے سمجھ لیا نورانیت اور بشریت کا۔ اب آپ سے اگر کوئی پوچھے بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں؟ ہاں ہم مانتے ہیں۔ کیسے؟ ہم حسی نور بھی مانتے ہیں، مانوی نور بھی مانتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اور بشریت کو منکر کو ہم اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ ہم ماذ بشر کا رٹا نہیں لگاتے جیسے لوگ لگاتے ہیں، ہم بشر کا رٹا نہیں لگاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ اور بشروں کے سردار ہیں۔ جہاں نوریوں کا سردار فرشتہ سدرہ پہ رک گیا، نورانیت ان کی وہاں جواب دے گئی، وہاں بشریت آگے جا رہی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آج کا میرا خیال اتنا کافی ہے، روزانہ کا ایک ایک مسئلہ بھی اگر آپ سمجھتے رہیں گے تو آپ سب اس بات کو اچھی طرح سے نشین کر لیں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اس حوالے سے ہم اس مسئلے کو آج کا جو مسئلہ ہم نے سمجھا ہے، یہ کون سا ہے؟ ہاں کون سا؟ آسان لفظ کہہ لو، نور و بشر۔ کون سا آج مسئلہ ہم نے سمجھا؟ نور و بشر۔ تو نورانیت بھی ہمارا ایمان ہے اور بشریت بھی ہمارا ایمان ہے، اور نورانیت کا جو انکار کرے وہ شرعاً کیا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے، اور جو بشریت کا انکار کرے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو نورانیت و بشریت کو سمجھ لیا اچھی طرح۔ یہ آج کا ہمارا عقائد اہل سنت کے حوالے سے پہلا مسئلہ ہے۔ کون سا ہے؟ نور و بشر کا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو اس پہ ہم آخر پہ تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں اس حوالے سے، تاکہ یہ معاملہ اپنے آج کا یہ مسئلہ جو کلیئر ہو جائے۔ آپ سے کوئی پوچھے بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں تو کیسے نور ہیں؟ حسی نور کی مثال دینی پڑے۔ حسی نور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو محسوس ہو۔ تو یہ واقعہ آپ ذہن میں رکھیں، ہم عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھی حجرہ مبارک میں، تو میں سوئی سے کام کر رہی تھی تو سوئی گر گئی، صحن میں سوئی گر گئی، اندھیرا تھا اس وقت، یہ لائٹیں وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، تو سوئی گر گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ تشریف فرما ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سے ایسی نور کی روشنی ظاہر ہوئی کہ اس روشنی میں اما عائشہ پاک نے سوئی تلاش کری۔ یہ نور حسی، یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے نا نورانیت کے حوالے سے۔ دو صحابہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، مسئلے کچھ انہوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور شام ہو گئی۔ ان کا سفر دور کا تھا، اب اندھیرا تھا، رات اندھیری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ وہاں سے چھڑی لاؤ توڑ کر۔ اس نے چھڑی لائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھڑی مبارک کو ہاتھ مبارک لگایا تو وہ چھڑی مشال کی طرح روشن ہو گئی۔ اب وہ صحابہ اس چھڑی کو لے کر روشنی میں جا رہے ہیں۔ اب دونوں صحابہ کا رستہ جدا تھا، اب ایک کے پاس رہ جاتی روشنی اور دوسرا پھر محروم ہو جاتا۔ اب صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ دوسرے صحابی نے چھڑی لی، اس چھڑی سے لگائی، وہ بھی روشن ہو گئی، وہ اپنی روشنی لے کر گھر پہنچا اور وہ اپنی روشنی لے کر گھر پہنچا۔ حسن حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو گھر میں چھوڑ گئے، تو اندھیرا تھا،
بدلی آسمان کی آگے آ کر روشنی کرتی جا رہی، ننھے شہزادوں کے سامنے بدلی روشنی کرتی جا رہی، اور آپ اپنے گھر میں پہنچ گئے۔ تو یہ نورانیت سمجھ آ گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا پیا کیوں، یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ کھایا پیا کیوں جی، بشر نہ ہوتے تو کھاتے کیوں، بشر نہ ہوتے تو خون کیوں نکلتا، دندان مبارک جو واقعہ بیان کیا یا چہرہ مبارک زخمی ہوا، کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، یہ کام تو پھر بشر کا ہی ہوتا ہے۔ وہ بے وقوف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے محتاج نہیں ہے۔ کھایا کیوں ہے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ کھانا کیسے کھانا ہے، اور کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کب کھانا ہے، ہمیں بتایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سب کچھ کیا جو 23 سالہ زندگی میں امت کے لیے نمونہ بنایا، ورنہ کھانے کے محتاج نہیں ہے۔ ہم کھانے کے محتاج ہیں، ہم پینے کے محتاج ہیں، ہم سانس لینے کے محتاج ہیں۔ اور معراج کی رات یہی تو رب تعالیٰ نے وعدے کیا کہ تمام لوازمات بشریہ یہیں رہ گئے اور آپ اس مقام پہ پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ سمجھ آگے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحابہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھے، اس کو صوم وصال کا روزہ کہتے ہیں، یعنی نہ ساری نہ افطاری، نہ ساری نہ افطاری، مسلسل روزے رکھے۔ صحابہ پاک رضوان اللہ علیہم نے جوش محبت اتباع میں روزے رکھ لیے صوم وصال کا۔ دوسرا گزرا تو صحابہ پاک کی طبیعت میں نقاہت آ گئی، کمزوری آ گئی، بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ملاحظہ فرمایا تو پوچھا بھئی تم کو کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم نے آپ کے شوق اتباع میں صوم وصال کا روزہ رکھا ہے اور ہم کمزور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، یہ حدیث پاک بخاری شریف میں، ایکم مثلی، اور صحابہ تم میں میری مثل کون ہے؟ یعنی تم میری مثل نہیں ہو، میں اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، لہذا تم میری طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم کھایا پیا کرو۔ تو سمجھ آ گئی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے، پہنا، جو کچھ بیان کیا ہے، شادی ہے، خوشی ہے، غمی ہے، یہ ہمارے بتانے کے لیے۔ تو آج کا ہمارا یہ عقائد اہل سنت کے حوالے سے پہلا عقیدہ جو نور و بشر کا ہے، اس پہ آج ہم نے بات کی۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ بنیادی طور پہ کتنے عقیدے اہل سنت کے بتائے؟ 6۔ پہلا کیا؟ نور و بشر، دوسرا علم غیب، تیسرا اختیار یعنی مختار کل کے حوالے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور چوتھا قبر والے سنتے ہیں، پانچواں ہاں کسی کو یاد ہو شاباش، وہ تو ہو گیا نا، نور و بشر، اختیار، حیات و نبی، نبی زندہ ہے، کتنے ہو گئے؟ 6۔ یہ 6 عقیدے، ایک ان میں سے 6 میں سے ایک آج ہم نے سمجھا ہے، وہ کون سا سمجھا ہے؟ نور و بشر کا۔ تو یہاں ہمارا سبق جو ہے وہ اختتام کو